بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان فی احسن تقویم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد۔ حضرات گرامی، 6 قسطوں میں ہم نے پاکی ناپاکی کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ اب آج سے غسل کے ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور 1 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ کلی سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کلی کی جائے کہ منہ کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی ذرہ بھیگنے سے نہ بچے۔ منہ میں پانی لیں اور اس قدر پانی کو منہ میں گھمائے کہ پانی منہ کے ہر ذرے میں پہنچ جائے، اور دانت میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو تو اسے نکال لیں۔ اگر وہ چیز دانت میں لگی رہ گئی تو آپ کا غسل صحیح نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی ناک میں جتنا حصہ تھوڑا نرم ہوتا ہے اس کو مکمل طور سے دھلنا، اور اگر ناک میں کوئی چیز لگی ہو، سوکھی ناک ہو، تو اسے بھی نکال کر دھلنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، یعنی جسم کے ہر ذرے سے، ہر بال سے کم از کم 1 قطرہ پانی بہہ جائے۔ ہاں، آنکھ کا جو حصہ ہے، اندرونی حصہ، وہ اس سے خارج ہے، یعنی آنکھ کے اندرونی حصے میں پانی ڈالنا یہ فرض نہیں ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو بھی ظاہر بدن ہے، جو بھی نظر آ رہا ہے، تو اس حصے تک پانی پہنچانا یہ فرض اور ضروری ہے۔ اگر کہیں جسم کا کوئی بھی حصہ اگر سوکھا رہ گیا اور آپ نے اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز جائز نہ ہوگی، بلکہ نماز کو بعد میں دہرانا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ تو یہ 3 فرائض ہو گئے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا غسل کرتے وقت بدن کو ملنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کرتے وقت بدن کو ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن جاڑے کے دن میں بدن پر ہاتھ پھیر لینا اور بدن کو مل لینا یہ افضل اور مستحب ہے، اس لیے کہ جاڑے کے دن میں جلد ذرا سکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر آپ پانی ڈالیں گے تو پانی خود بخود جسم پر پوری طریقے سے، اچھی طریقے سے نہیں بہہ پائے گا۔ لہٰذا اگر جسم پر آپ ہاتھ پھیر لے رہے ہیں جاڑے کے دن میں تو پورے بدن پر اچھی طریقے سے پانی بہہ جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عام طور پر گرمیوں کے دنوں میں یہ جسم کو ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن جاڑے کے دن میں بہتر اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جاڑے کے دن میں نہاتے وقت جسم کو مل لیا جائے اور جسم پر ہاتھ پھیر لیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا غسل کرتے وقت عورتوں کو اپنا جوڑا کھولنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت اتنی تیز سے اور اتنی مضبوطی سے جوڑا باندھے ہوئے ہو کہ پانی بالوں کی جڑ تک نہ پہنچے تو اس صورت میں عورت کو جوڑا کھول کر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر جوڑا اتنے زور سے نہیں باندھا بلکہ ڈھیلا باندھا ہوا ہے تو پانی بہانے سے پانی چونکہ جڑ تک پہنچ جائے گا، اس لیے اگر جوڑا ڈھیلا باندھا ہو تو اس صورت میں عورت کے لیے جوڑا کھول کر جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو
یا عورت کان میں بالی پہنتی ہے، ناک میں کیل پہنتی ہے، تو کیا غسل کرتے وقت ناک کے اندر یعنی نتنی میں اور اسی طرح کان کی بالی کے اندر پانی پہنچانا لازم ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، نتنی میں اور کان کی بالی کے اندر جہاں کان کی بالی پہنی جاتی ہے تو وہاں اندر تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے کہ انگوٹھی آپ نے ہاتھ میں پہنی یا عورت نے کیل پہنی یا کان میں بالی پہنی، تو اگر انگوٹھی، کیل اور بالی اگر اتنی ڈھیلی ہیں کہ پانی بہانے کی صورت میں پانی ان کے نیچے تک اور سوراخ کے اندر تک خود بخود پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں بالی کو حرکت دینا یا بالی کو ہلا کر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر نتنی ہے یا انگوٹھی ہے یا بالی ہے، اگر اس قدر ٹائٹ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بغیر ان کو ہلائے ہوئے پانی اندر تک نہ پہنچے گا، تو ان چیزوں کو ہلا کر پانی اندر تک سوراخ تک پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر پانی سوراخ کے اندر تک نہ پہنچا تو غسل نہ ہوگا۔ اور اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا غسل میں ناف کے اندر پانی پہنچانا لازم ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل میں ناف کے اندر، جسے ہم بوڈری کہتے ہیں، تو بوڈری کے اندر بھی پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ غسل کرتے وقت اس میں انگلی بھی ڈال کر چلا لیا جائے، تھوڑی سے پانی ڈالیں اور انگلی سے ناف کو صاف کر لینا، یہ بہتر اور افضل ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں کوئی چیز لگی ہو، مثلا آٹا لگ جائے یا اور اسی طریقے سے کوئی چیز لگ جائے، تو وضو اور غسل میں کیا اس چیز کو چھڑانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روک دے، اس چیز کو چھڑا کر اور پھر اس کے نیچے والی جلد کو دھلنا لازم اور ضروری ہے۔ مثلا اگر ہاتھ میں آٹا لگ گیا، ناخن میں آٹا لگ گیا، تو چونکہ ناخن کے اندر والے حصے کو دھونا لازم اور ضروری ہے، لہٰذا اب جب آپ غسل کرنے بیٹھیں یا عورتیں غسل کریں تو لازم ہے کہ پہلے اس آٹے کو چھڑا لیں اور پھر اس کے بعد پانی ناخن کے اندر والے حصے میں ڈالیں، اس لیے کہ آٹا پانی کو جلد تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کے ناخن میں اگر میل جمی ہوئی ہے یا کوئی اور کچڑا جمع ہوا ہے تو اس کو چھڑانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو میل ہوتی ہے وہ جلد تک پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہوتی اور جلد تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو، پلاسٹک ہو، فیویکوک ہو یا فیویکول ہو، اگر آپ کے بدن پر لگا تو ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو چھڑائیں اور پھر اس کے بعد وضو اور غسل کریں۔ بغیر اس کے چھڑائے ہوئے آپ اگر وضو اور غسل کر رہے ہیں تو آپ کا وضو اور غسل ناقص رہے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نیل پالش اور کولڈ کریم لگی رہنے کی صورت میں وضو اور غسل ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیل پالش کے لگے رہنے کی صورت میں اگر عورت وضو کر رہی ہے یا غسل کر رہی ہے تو وضو اور غسل صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ نیل پالش یہ ایک پلاسٹک کی طرح ہوتی ہے اور جب نیل پالش لگ جاتی ہے تو پانی ناخن تک نہیں پہنچ پاتا، لہٰذا نیل پالش کے لگے ہونے کی صورت میں وضو اور غسل نہ ہوگا۔ اور رہی کولڈ کریم، جاڑوں میں بہت ساری کریم جو بدن کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہیں، واسلین وغیرہ، تو ان کے لگے رہنے کی صورت میں وضو اور غسل ہو جائے گا، اس لیے کہ کولڈ کریم اگرچہ چکنی ہوتی ہیں لیکن کولڈ کریم کے لگے ہونے کی صورت میں پانی جلد تک پہنچ جاتا ہے اور جب پانی جلد تک پہنچ جائے گا تو وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے لپسٹک لگانا کیسا ہے اور لپسٹک لگی ہونے کی صورت میں وضو اور غسل صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لپسٹک دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک لپسٹک وہ ہوتی ہے جس میں حرام چیز کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے اور ایک لپسٹک حلال ہوتی ہے۔ آج کل تو مارکیٹ میں لپسٹک آ گئی جس میں حلال پروڈکٹ لکھا ہوتا ہے،
تو لہٰذا جو لپسٹک جس لپسٹک میں کوئی حرام چیز نہ ملی ہوئی ہو اس لپسٹک کو لگانا عورت کے لیے جائز اور درست ہے، لیکن لپسٹک کے لگے ہونے کی صورت میں وضو اور غسل نہ ہوگا۔ وجہ وہی ہے کہ لپسٹک تہ دار ہوتی ہے اور اس میں پرت ہوتی ہے، اگر آپ لپسٹک عورتیں لگائیں گی تو پانی جلد تک اور ہونٹ تک نہیں پہنچے گا، لہٰذا لپسٹک کے لگے ہونے کی صورت میں وضو اور غسل صحیح نہ ہوگا۔ عورت پر لازم ہے کہ لپسٹک کو چھڑائے اور چھڑانے کے بعد وضو اور غسل کرے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو غسل کیسے کیا جائے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں پانی سے الرجی ہوتی ہے یا زکام بہت تیز ہوتا ہے کہ سر پر پانی نہیں ڈال سکتے لیکن ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو گردن پر سے نہایا جائے، اور گردن پر سے نہانے کے بعد ہاتھ کو بھگوئیں اور پورے بال میں ہاتھ کو پھیر لیں، بھیگے ہاتھ کو پورے بال میں پھیر لیں جڑوں تک، پانی کو بھگوئیں اور ایسے ایسے کر کے پورے بال میں جیسے تیل لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے پانی لگا لیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے، اور غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان بند جگہ پر غسل کر رہا ہو، غسل خانے میں کر رہا ہو، تو بند جگہ پر اگر غسل کر رہا ہو تو ننگے ہو کر غسل کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر کھلی جگہ پر آپ غسل کر رہے ہیں، ٹیوب ویل میں، ہینڈ پائپ میں گھر کے باہر لگا ہے یا گھر ہی میں ہینڈ پائپ لگا ہے، تو کھلی جگہ میں اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو اس وقت ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا یہ فرض ہے۔ ناف سطر میں داخل نہیں ہے لیکن گھٹنے سطر میں داخل ہیں، تو لہٰذا اگر آپ کھلے میں غسل کریں یا عام طور پر بھی اگر آپ کہیں پر بیٹھیں تو اس بات کا لحاظ رہے کہ گھٹنے نہ کھلنے پائیں۔ دوسروں کے سامنے گھٹنوں کو کھولنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اگر آپ بند جگہ غسل کر رہے ہوں تو ننگے ہو کر غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بند جگہ پر غسل کر رہے ہیں اور آپ کا سطر چھپا ہوا ہے یعنی ناف سے گھٹنے تک اگر بدن ڈھکا ہوا ہے تو اس صورت میں قبلہ کی طرف منہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سطر کھلا ہوا ہے، ناف سے اور گھٹنے تک کا حصہ اگر کھلا ہوا ہے تو اس صورت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نہانا یہ مکروہ اور ممنوع ہے۔ کہ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کا غسل آپ کے وضو کے لیے کافی ہوگا۔ اب ایسے تو کئی مسائل ہیں لیکن آخری مسئلہ بس بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ باب ختم ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ناپاک شخص کے لیے میت کو نہلانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاک شخص کے لیے میت کو نہلانا بھی جائز ہے، میت کو دفنانا بھی جائز ہے، اور اسی طرح میت کو قبر میں اتارنا یہ بھی جائز ہے، یعنی میت کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ناپاک شخص ان تمام چیزوں کو انجام دے سکتا ہے۔ آخری سوال کہ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کا اردو یا ہندی ترجمہ پڑھنا یا اس کو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں جس طرح اصل قرآن کو چھونا، عربی عبارت کو چھونا اور پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا بھی ناجائز اور حرام ہے، بلکہ قرآن پاک کا ترجمہ چاہے جس زبان میں ہو، انگلش میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، اس کا حکم بھی وہی ہے جو اصل قرآن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے، انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔